وہ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ بڑی بہو کی حیثیت سے اگر فریہ نے اپنے سسرال کی خدمت کی، ان کی ذمہ داریوں کو اپنا سمجھ کر طریقے سے نبھایا تھا، تو جواباً سسرال والوں نے بھی فریہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی مسند پر ہی بٹھایا۔ علیزہ اور تیمور کو پال کر بڑا کرنے میں ان دونوں چھوٹی نندوں کا بڑا ہاتھ تھا، اور دل سے بیٹی کی سمجھداری کی قائل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا امی، میرے لیے کیا اچھا اور کیا برا۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے یقیناً وہی بہتر ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ محض بڑے خاندان ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ اور چھوٹا بلکہ ایک اکیلے لڑکا ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہ کریں۔ ماں ہونا تمہاری اس لیے نہیں چاہتی کہ تم بھی بیاہ کر بڑے خاندان میں جاؤ اور ذمہ داریوں کے بھاری بوجھ تلے دب کے خود ہی فراموش کر بیٹھو۔ امی، ذمہ داریاں تو دونوں صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہے، چاہے خاندان بڑا ہو یا چھوٹا۔ اکیلا بندہ کتنا بھی باہر گھوم پھر آئے، دھڑ دھڑ شاپنگ کر لے، سیمینار جائے، کھائے پیے، لیکن جب خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس ہی آنا ہوگا، اور یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ بلا شبہ علیزہ کی بات میں دم تھا کہ فریہ بھی لاجواب ہو گئی۔ ننیال دندیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں یا پھر مجھ سے چھوٹی۔ ہاں، اسکول کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلاتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی؟ امی کے آگے نندوں کی صورتوں میں بہنیں مل جائیں گی۔ میں ناحق پریشان ہو رہی تھی اور الٹا تمہارے ابو سے پاکستان آنے کا تقاضا کیے جاتی تھی، مگر علیزہ بچی، تم نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ فریہ نے بیٹی کو گلے لگا کر چوم لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بات جب اپنے پر آئے تو ساری عقل مند پڑ جاتی ہے اور اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اچھا ہوا جو تم سے بات کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے تھے کہ ہر نسل پچھلے سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ بچے بھی ہمیں اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر آج وہ کتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی، اور کچھ دیر بعد فون پکڑے سلمیٰ کا نمبر ملا کر اسے لڑکے کے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کا دن اور وقت طے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ایک سلجھی اور ہر لحاظ سے مہذب اطوار کی حامل لڑکے کی فیملی ان کی توقع سے بھی بڑھ کر اچھی نکلی۔ فریہ کے لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہ تھا، تبھی انہوں نے شوہر سے مشورہ کر کے خوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ آنے والے ہفتے کی ایک حسین ابر آلود شام گھر میں منعقد منگنی کی تقریب میں جب ہینڈسم سا ارسلان علیزہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو دھنک کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پہ رقص تھے۔ یہ دیکھ کر فریہ کے اندر تک طمانینت بھر گئی۔ اپنے سسرال والوں کے جھرمٹ میں گھری تصویریں بنواتی بیٹی کی حقیقی زندگی کی تصویر انہیں مکمل لگی۔ جب بھی کوئی خالی پن تھا، تمام رشتے ہی آس پاس تھے، ساس سسر، نندیں دیور جیٹھ جیٹھانی۔ میں واقعی غلط تھی، علیزہ کے لیے اکیلا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے پیار اور احترام کے ساتھ رشتوں کا ساتھ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے یہی اچھے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا کر ہمیں معتبر بنا دیتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بیٹی کی آئندہ زندگی کے لیے ان کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی چلی گئیں، اور اس کی آسودگی سے مصور ہو کر فریہ نے اپنے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔